ذرا ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں کہ دیکھیں جو ایک ایمرجنگ سپر پاور کہا جاتا ہے چائنا ہے, ایک سول سپر پاور جو ہے امریکہ ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا اچھے ریلیشنز کیا قائم کر سکیں گے ان دا ڈیز ٹو کم؟ جیسے کہ منیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرے خیال میں سینس پریویل کرے گا اور جناب اچھے ریلیشنز ہوں گے. اور وہ جو تھوسیڈیٹی ٹریپ والی بات ہے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی گئی تھی, وہ دیٹ از ناٹ گون ٹو ہیپن, کیونکہ وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی, یہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اینڈ وہ میرے خیال میں اس وقت اپلائی نہیں کرتی. بٹ اگر دیکھا جائے ملیٹریلی, تو ملیٹریلی اگر آپ سے ذرا اس کو بھی ذرا بیچ میں شامل کر لیجئے گا ایئر مارشل صاحب, کہ ملیٹریلی کون زیادہ پاورفل ہے؟ از چائنا مور پاورفل ملیٹریلی یا امریکہ زیادہ پاورفل ہے ملیٹریلی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں تھوسیڈس ٹریپ تو گریک فلاسفر تھے تھوسیڈس جنہوں نے یہ چیز کی تھی, اور دیٹ واز بٹوین اسپارٹنز اور ایتھینینز. تو ایتھینینز جو تھے وہ ایمرجنگ تھے, اسپارٹنز جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے, اور ایتھینین سبسیکوینٹلی ہیڈ ریزلٹیڈ ان پریویلنگ. اور وہ جو ہے کیونکہ یہ تھوسیڈس ٹریپ کا جو ایک جو ٹرمینالوجی ہے وہ زیادہ تر اپلائی ڈومیننٹ پار پہ کرتی ہے جو کہ ایگزسٹنگ پار ہے, اور اس کے چانسز ہوتے ہیں بیکاز اسے ایک انسیکیورٹی ہو رہی ہوتی ہے فرام ایمرجنگ پار. اور یہ وقتاً فوقتاً آپ نے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے بھی دیکھا, پھر اس کے بعد کولڈ وار میں بھی دیکھا, اور اس وقت بٹوین دا انٹر وار پیریڈ بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک پاور جو ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کنٹرول رکھے آن ریسورسز, ملیٹریلی, اکنامکلی, ڈپلومیٹیکلی, الائنسز کے تھرو. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایک اور پار ایمرج کر رہی ہے, چاہے وہ پہلے رشیا تھی یا اب چائنا ہے, تو دے ڈو ٹیک سم اسٹیپس, اور وہ اگریسو بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کنفرنٹیشن بھی آ سکتی ہے, جو وقتاً فوقتاً ہم نے کولڈ وار میں بھی دیکھا جب کیوبن کرائسس ہوئے اور بے تحاشا ایسے واقعات آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چائنا جو ہے اس نے ایک سائلنٹ رائز والی پالیسی ہمیشہ سے رکھی ہے, اور وہ کنفرنٹیشنز اس نے ہر طرح سے اوائڈ کیے ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی بھی زون میں, چاہے وہ مڈل ایسٹ تھا, چاہے وہ یوکرینین اور ان کا چل رہا تھا, یا وہ کسی اور ایریا میں تھا, تو انہوں نے کبھی اس چیز کو, مطلب وینزویلا جدھر کے 80% آئل ان کا آتا تھا, اس میں بھی انہوں نے کوئی خاص انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیز نہیں ابھی کر سکتے. بیکاز جس طرح آپ نے ملیٹریلی پوچھا, تو ڈیفینیٹلی فار دا ٹائم بینگ امریکہ از دا اسٹرانگسٹ ملٹری پاور بائی آل مینس, مطلب ریچ کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اکوپمنٹ کے لحاظ سے. تو وہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ابھی ہے, چائنا نے اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈ کافی اس میں ایک گیپ کو کلوز کیا ہے, مگر ابھی اسٹل دے ہیو مائلز ٹو گو بفور دے ریچ دیٹ پرٹیکولر. ہیونگ سیڈ دیٹ, چائنا کی اپنی کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, جس میں مینوفیکچرنگ والا ایریا ہے, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ کی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں انہوں نے دسترس حاصل کی ہے. اس کے علاوہ چائنا کی جو ہے ایک مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ایکسپلوریشن بہت زیادہ اسٹرانگ طریقے سے ہو رہی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو دیکھنا ہوگا, اور بہتر یہی ہے, اور یہ ایک پازیٹیو چیز تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ادھر گئے اور اس کا دورہ کیا, کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن تو چلتا رہے گا, اٹ ول نیور ہیپن کہ کمپٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی کمپٹیشن کوآپریشن بوتھ ٹوگیدر, اینڈ دیٹ ہیز ٹو گو سائڈ بائی سائڈ بائی ایکسیپٹنگ ایچ ادرز sovereignty and respecting each other's strengths. تو ان کے اوپر آپ اگر دیکھیں اور اس پہ کھیلیں اور اپنی اسٹرینتھس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ہیومینٹی کے لیے بہتری لے کر آنے کی کوشش کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ دے گیٹ انٹو سم سارٹ آف ٹریپ اینڈ دے وانٹ ٹو ایبسلیوٹلی کنٹین سم ون اور زیرو سم گیم پہ آ جائیں. تو زیرو سم گیم جو ہے وہ اس طرح کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, اس سے نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ میرا خیال میں اس سے کسی بہتری آ سکتی ہے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ کا جو دورہ تھا وہ ڈیفینیٹلی کوئی خاص کنکریٹ چیزیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا نکل نہیں سکی, ان کی باڈی لینگویج سے بھی وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں, اور اس کا ایک بیسک یا آئی وڈ سے ون آف دا ریزن واز وٹ ہیز ہیپنڈ ان ایران. وہ ایک وکٹری کے طور پہ نہیں گئے یا ایک وکٹر کے طور پہ نہیں گئے چائنا,
ایران میں جو ایک ان کو کاسٹ سہنی پڑی یا جس طرح کی اس کو آپ آئی وڈ سے ہیوملیشن ہوئی ہے ایران والے معاملے میں, تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں گئے جب انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں جو بھی باتیں ڈسکس ہوئیں, تو وہ ایک باڈی لینگویج میں بھی عیاں تھا, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی خاطر خواہ کوئی چیز ہوئی ہے جو کہ نظر آ رہی ہو, کیونکہ چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ پہلی چیز یہی کہی کہ یہ تو وار ایک ایسی تھی جس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, جس کا کوئی مقصد بنتا نہیں تھا. تو میں مطلب فیوچر میں اس کو اسی طرح ہی دیکھتا ہوں کہ دونوں سپر پاورز کے لیے, دونوں بگ پاورز کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ بائی پولر ورلڈ تو ہو چکی ہے, مطلب دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ تھنگ, اور چائنا نے ایک اپنی جگہ بنا لی ہے, تو اسیپٹیبلٹی از امپورٹنٹ اینڈ اٹ از گڈ ٹو کوآپریٹ آلسو ونس دے آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر. اچھا, میں ایئر مارشل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تائیوان دیکھیں چائنا جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جناب وہ آپ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ پہلے ہم لوگ بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, چائنا جو ہے ہمیشہ اپنی پاور ایز سچ شو نہیں کرتا. ابھی آپ نے وینزویلا کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کا بھی ایگزامپل دیا آپ نے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم وین اٹ کمز ٹو تائیوان, تو وہاں پہ جیسے کہ احتشام صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ ایکسرسائزز جاری ہیں چائنا کے اندر, سو وہاں پہ تائیوان کے مسئلے میں چائنا اپنی پاور شو کرے گا, اور اگر کرے گا تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا نکل سکتا ہے, اس میں کیا آؤٹ کم نکل سکتا ہے اس کا, اور کتنا عرصہ یہ پاور پلے ہوگا. ایک لفظ ایڈ کر دوں ایئر مارشل صاحب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2027 میں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا جو ہے وہ نیکسٹ کر لے گا تائیوان کو, یہ بھی میرا خیال ہے آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہو. جی ایئر مارشل صاحب. جی دیکھیں, میں ٹائم پیریڈ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ ونس آئی کمپیئر دا ملٹری مائٹ دونوں کی اگر دیکھی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے, جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بڑا تیزی سے گیپ کلوز کیا ہے, اور کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جس میں چائنا کو بڑی زیادہ دسترس حاصل ہے, اور جس میں ڈیفینیٹلی مطلب کرٹیکل منرلز کے علاوہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ان کی بہت اچھی ہے, ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں انہوں نے بہت آگے نکلے ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ ملٹری مائٹ کو دیکھیں تو دیکھیں امریکہ اسٹل ہیز اے ویری ڈومیننٹ رول اینڈ اے ویری آئی وڈ سے سفسٹیکیٹڈ, اور بہت بڑی ملٹری ہے ان کی, along with the alliances جو ان کے موجود ہیں. تو اس لحاظ سے چائنا ابھی اس ڈیفینیٹلی پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کرے, until or unless کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے and gets into that Thucydides trap, and وہ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے کہ چائنا کو ایک قسم کا اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کریں, یا تائیوان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ لانے کی کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں ادھر کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تائیوان کی اس وقت ان کی جو سیمی کنڈکٹر کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً 70% ادھر بنتے ہیں ان کے. تو وہ چیزیں جو ہیں اگر ان کو چوک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سم آف دا ادر فزیکل پریزنس شو کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ, تو دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ مونرو ڈاکٹرن پہ بلیو کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیک یارڈ میں کسی قسم کی اینیمی کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے, ان کی ملٹری کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے, ان کے اکوپمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر چائنا کے بیک یارڈ میں اس طرح کی اگر چیز امریکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو دیٹ ول آلسو بی a sign یا a gesture of aggression, اور اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جا سکتا ہے, جس طرح امریکہ کا مونرو ڈاکٹرن ہے جو کہ اکثر ذکر وہ کرتے ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں, وہ انہوں نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہے گا مونرو ڈاکٹرن کو, اور ڈومیننس رکھنا چاہیں گے ہم اپنا اوور کنٹرول اوور دا منرلز اینڈ کنٹرول اوور دا انرجی آف دا ورلڈ. یہ بھی ان کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ایک حصہ ہے امریکہ کی. تو اب دیکھیں اگر وہ ایک پیسفل طریقے سے یا ایک سافٹ پاور کے طور پہ اس چیز کو, ان روڈز کو, ان انرجی کوریڈورز کو نہیں کنٹرول کر سکتے, اور چائنا اس میں زیادہ آگے چلا جاتا ہے, جو کہ چلا گیا ہے بیکاز انفراسٹرکچر وائز چائنا نے ایک برتری حاصل کی ہوئی ہے امریکہ سے, دو کہ ان کے الائنسز زیادہ ہیں امریکہ کے, بٹ دا انفراسٹرکچر وائز چائنا از گوئنگ ان اے ویری بگ وے. اور مگر اب جو ایک چیز نظر آ رہی ہے تھیسیڈس ٹریپ کے لحاظ سے کہ امریکہ ملٹری کو استعمال کر کے فورسبلی ان کوریڈورز کو یا ان انرجی چوک پوائنٹس کو لینا چاہتا ہے, چاہے وہ ہرمز ہے, چاہے وہ مندب ہے, چاہے وہ ملاکا ہے, یا چاہے وہ ٹورڈز دا نارتھ اٹلانٹک ہے, جہاں سے
گرین لینڈ والا ایریا ہے جس پہ وہ آنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیزیں اب وہ ملٹریلی کوشش کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ چائنا کو روکا جا سکے. سو ونس دے ول چوک دا چوک پوائنٹس, اور اس سے وہ چائنا کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے, تو چائنا ول ناٹ ہیو اینی ادر آپشن ٹو گو فار دیٹ. بٹ آئی فور سی دیٹ اٹ مے ناٹ, مطلب 2027 تو بہت قریب ہے, ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس میں آگے جانے میں اور اس چیزوں کو ہونے میں, بلڈ اپ کرنے میں, اور چائنا کو بھی اس لیول پہ آنے میں کہ وہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کر سکے اور اسٹیل ورسز اسٹیل جواب دے سکے امریکہ کا. تو بٹ یہ کہ دس ول ہیپن, کیونکہ ڈومیننٹ پاور کین ناٹ بی ریلیگیٹڈ ٹو نمبر 2 پاور وداؤٹ اینی کنفرنٹیشن. یہ ہسٹری بتاتی ہے. تو اس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہونے کے چانسز ضرور ہیں, اور اس کا نقصان میرا خیال میں دنیا کو زیادہ ہوگا ان دونوں ہاتھیوں کی لڑائی میں. ایئر مارشل صاحب, ذرا میں تھوڑا سا ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. میں ذرا ایک کویسچن ہے, مطلب کہ دیکھیں ایک سول سپر پاور اتنی مطلب کہ اس کو کوئی اس کے مقابلے میں ابھی تک تو ایسا سچ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ایک پاور ہے, ٹھیک ہے. جب یہ دونوں پاورز جو ہیں وہ ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایز سچ وہ ٹف ٹائم انہوں نے دیا, ٹف ٹائم بالکل دیا. امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کو ٹف ٹائم دیا. ان کی بہت سی وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا. اس کے بعد نیوکلیئر سائنٹسٹ ایلیمینیٹ کیے. جو پینیٹریشن ان کے اندر تھی کوئی 80-85% ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی ایران کے اندر تھی وہاں پہ موجود پینیٹریشن, اور جو بھی ٹارگٹس انہوں نے اچیو کیے, جو بھی ٹارگٹس ہٹ کیے چاہے اسرائیل نے چاہے امریکہ نے, وہ بڑے پریسائز تھے. اور دیٹ مینس کہ انٹل بڑی اچھی مل رہی تھی ان کو. کیا وہ جو ایسٹس ہیں جن کو وہ ایسٹس سمجھتے ہیں ان کے فولڈز میں ہے ایران کے اندر, وہ کیا وہ ایسٹس ختم ہو گئے, ان کو پکڑ لیا گیا, وہ ڈسٹروائے ہو گئے؟ کچھ تو ہوئے, وہ سامنے آئے, لیکن سب تو نہیں ہو سکتے کہ ختم ہو جائے ایسٹس ان کے. تو وہ اب اتنی بڑی جو ہے ایگو تو ہرٹ ہوئی, چاہے وہ اسرائیل کی ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو. تو ایران جو ہے اس وقت اسٹریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سارا ایشو جو ہے اسٹریٹ کا ایشو, ایگریمنٹ نہ ہو, MOU نہ ہو امریکہ کے ساتھ, اس کو اسٹریچ کیا جائے اور مزید جو ہے پرابلمز کریٹ کی جائیں, چاہے وہ اسرائیل ہو ود ان ان کے اندر ملک کے اندر ان کے لیے پرابلمز ہوں, اور اسی طرح امریکہ کے اندر پرابلمز چلتی رہیں ٹرمپ کے لیے. یہ کوئی اس لائک اے ٹیکٹکس یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی ایئر مارشل صاحب؟ دیکھیں, جو امریکہ کی پرسیپشن تھی یا اپریسیشن آف سچویشن تھی ایران کے بارے میں, وہ بالکل ان کی ایک فلاڈ نکلی, یا وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا جس طرح سے وہ چاہتے تھے. کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید وینزویلا ٹائپ انہوں نے شاک اینڈ آ کریٹ کر کے ایک دم سے رجیم چینج کر دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور جو رجیم ہے یا لیڈرشپ ہے وہ بکل ڈاؤن کر جائے گی اور ختم ہو جائے گی, سرنڈر کر دے گی. تو وہ چیز یہ کرتے رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جتنی بھی کنٹریز میں انہوں نے یہ کی ہے اپنی ایئر پاور کا استعمال, تو اس میں یہی کہ ول آف دا لیڈرشپ بریک کرتے. دیٹ ڈنٹ ہیپن ان کیس آف ایران. وہ ایسا ہو نہیں سکا, اور بجائے اس کے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ IRGC کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, سرنڈر کر جائے گی. اسی طرح جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے, اس کو ختم ٹوٹلی. جو ان کا میزائل پروگرام ہے اس کو تہس نہس کر دیں گے. وہ چیزیں ہو نہیں سکیں, اور اس کے برعکس یہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی ایران کا انفراسٹرکچر بہت نقصان ہوا, بہت ساری لیڈرشپ ان کی ماری گئی, بہت سفرنگ اینڈ سیکریفائس تھی. بٹ دے سفرڈ اینڈ دے سیکریفائز بٹ دے ڈنٹ سرنڈر. تو وہ جو ایک انہوں نے ریزالو شو کیا ایز اے نیشن, اس سے اینڈ آف دا ڈے یہ چیز ہوئی کہ ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کا انہوں نے کنٹرول لینا شروع کر دیا, وہ انہوں نے بند کر دیا جو کہ پہلے نہیں تھا. اور جو کاسٹ آف وار ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ انکریز کی امریکہ کے اگینسٹ بائی ریٹیلیٹنگ اینڈ رسپونڈنگ ان اے ویری بفٹنگ مینر. کہ انہوں نے وہ تیاری کی ہوئی تھی, یا ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی اسیمیٹرک وار انہیں لڑنی پڑے گی کہ جس میں ایئر پاور ان کی ختم ہو چکی ہوگی, اور دنیا کی سب سے بڑی ایئر پاور جو ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی. ان کے ارد گرد جتنے ملک ہیں وہ ہاسٹائل ہیں جو ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے دشمن کی مدد کریں گے. تو انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کے اوپر بہت ایک کمال حاصل کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز میں سے, جس کا شاید امریکہ کو بھی اندازہ نہیں تھا, ان کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے ایران کی.
اور جو انہوں نے شو کیا بائی ریٹیلیٹنگ اینڈ بائی انکریزنگ دا کاسٹ آف امریکن وار, جو کہ اب شاید ان کے لیے بھگتنا یا ان کے لیے یہ فیس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, جس طرح کی انہوں نے سیمیٹرک کاسٹ دی اگینسٹ دیئر ٹوما ہاکس, اور یعنی کہ 3-4 ملین کا میزائل ہے, وہ صرف 2-2.5 ہزار پیسے ڈرونز جو ہیں وہ اس کی مطلب کاسٹ اتنی ہے 2-2.5 ہزار مطلب ڈالرز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو انہوں نے شاید استعمال کیے ہیں, زیادہ 20-25 ہزار اگر آپ ویپنز لگا دیں اس کے اوپر, تو اگینسٹ 3 ملین مطلب ٹوما ہاک اور جو باقی بے تحاشا انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کی ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کے خلاف, جو ایک کمپلیٹ آئرن ڈوم کے اگینسٹ, تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں اس میں اینڈ آف دا ڈے جو ہے ایران جو ہے بیکیم مور وکٹوریس, ان کا نیریٹو بھی زیادہ بکا, ان کی انفارمیشن ڈومین میں بھی بہتری ہوئی. تو اب جو سچویشن ہے, جو اینڈ گیم جس طرح آپ کہہ رہے تھے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سٹیٹس کو میں زیادہ فرق آئے گا ایکسیپٹ فار 3 things which has happened and which may not change. ایک تو یہ کہ کنٹرول آف ہارمز جو ہے وہ اب ایران ٹیک اوور کرے گا اور اس کو مینٹین رکھے گا کافی حد تک. دوسرا یہ کہ ایران کی جو ڈیٹرنس ہے, اسٹریٹجک ڈیٹرنس, وہ انکریز ہو جائے گی آفٹر دس وار, اور وہ نظر آئے گی. اور تیسری جو امریکہ کی ایک لانگ ٹرم ملٹری پریزنس ہے گلف میں, اس کو بھی جو ہے نا دھچکا پڑا ہے, وہ بھی کم ہوگی اور اس کا اثر رسوخ بھی کم ہوگا, کیونکہ گلف کنٹریز کو یہ شاید احساس ہو, کیونکہ یہ وہ ہے جو کہ امریکہ کا انڈسٹریل کمپلیکس, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو چلاتی ہیں, یہ 3-4 کنٹریز جو گلف کی ہیں, ان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی امپریگنیبل نہیں ہے ڈیفنس, بلکہ اسرائیل کے لیے مدد زیادہ کی امریکہ نے ایز کمپیئر ٹو دیز گلف کنٹریز, اینڈ دے ور آل ٹارگیٹڈ, اینڈ ناٹ اونلی ٹارگیٹڈ, دے ور ہٹ ویری بیڈلی. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای کا جو حال ہے اور باقی جو کنٹریز کا ہے, تو وہ ایک انسیکیورٹی ان کے پاس آ گئی ہے. تو اوور آل جو ایک ہے, آئی وڈ سے کہ آفٹر سفرنگ اینڈ سیکریفائس, ایران ہیز ایمرجڈ ایز اے اسٹرانگ کنٹری, اور اسٹریٹجیکلی ڈیٹرنس ان کی بہتر ہوئی ہے, اور امریکہ نے اپنے کوئی بھی آبجیکٹیوز جو ہیں ایز سچ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز حاصل نہیں کیے اس جنگ میں ایران کے خلاف. اور یہ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک چوک پوائنٹ تھا جو اگین چائنا, بیکاز 80% آف دا ایران آئل گوز ٹو دا چائنا, تو چائنا کو بھی اثر کرنے کے لیے یہ ایک مارکا تھا جو کہ انفارچونیٹلی فیل ہو گیا ایز کمپیئر ٹو وینزویلا ایکشن.